سنیے، کہتے ہیں نہیں جی گولڑا شریف میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ جس کی قبر بن جائے، حدیث پاک کا مضمون بھی یہی ہے، بندے کی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں علماء ہوں، نیک لوگ ہوں، وہاں قبر بنے، تاکہ اس عالم ولی کے طفیل مجھ پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ مجھے یہ پچھلے دنوں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، جلسہ تھا، مجھے ایک بندہ کہتا جی ہمارے بھائی فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہمیں فلاں قبرستان میں دفن کر دینا۔ ایک شاہ صاحب تھے یاسر بخاری، ان کا نام ہے، بہرگاؤں میں رہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں خواجہ صاحب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جب میں مر جاؤں نا، یہ پیچھے جو قبرستان ہے یہاں مجھے دفن کرنا ہے۔ میں نے کہا شادی آپ کا گاؤں دور ہے اور آپ یہاں دفن ہونے کا کہتے ہیں یہاں بہت سارے قبرستان میں لوگ مدفن ہیں، فاتحہ کے لیے میں دیکھتا ہوں دن میں کئی بار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے لیے دعائیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہے گی، میرے لیے بھی دعائیں مغفرت ہوتی رہے گی۔ تو میں نے کہا جس کی قبر غوث اعظم کی قبر کے ساتھ ہو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے بھائی، سمجھو نہ ذرا، جس کی قبر سیدنا ویسے کرنی کی قبر کے ساتھ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور جس کی قبر میرے آقا امام حسین کی قبر کے ساتھ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور جس کی قبر میرے آقا امام حسن کے مزار کے ساتھ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ سوچو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی قبر میرے مولا علی شیر خدا کے مزار کے پاس بن جائے۔ سوچو عمر اور صدیق نبی کے دونوں وزیر کتنے خوش نصیب ہیں۔ واہ صدیق عمر تمہارے بختوں پہ قربان جاؤں، تم زندگی پوری نبی کے ساتھ رہے، قیامت تک مزار میں بھی نبی کے ساتھ رہو گے۔ جی میں تسی بیٹھے ہو نا مسجد نبی، صحابہ بیٹھے، میرے نبی اٹھے، محفل ختم ہوئی، جب میرے نبی مسجد نبی شریف اختتام سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو کس شان سے آئے، مسجد نبی کے مین دروازے سے میرے نبی داخل ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ لیا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ لیا، اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے میرے نبی دیکھو، میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ منظر یاد رکھنا، سب سے پہلے قبر سے تمہارا نبی اٹھے گا۔ کون اٹھے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب میں اٹھوں گا نا تو میں کیسے اٹھوں گا تمہیں پتا ہے؟ آئے ہائے ان بھی جڑا کملہ نبی کے علم غیب پہ شک کرے وہ مومن کہاں کا؟ اے تو کہتا ہے نبی کو کچھ پتا نہیں، نبی اپنی قبر سے اٹھنے کے بارے میں کہتا ہے جب میں اٹھوں گا میرے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا، یہ منظر دیکھتے رہنا، یہ دنیا میں بھی میرے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی میرے ساتھی۔ یہ پیار سے سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک عربی دینی مسئلہ تو میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں بیان کر رہا، یہ اپنے امام صاحب کہیں بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کہیں سے بھی یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو اور یہاں مقامی لوگ سنیں کیوں ایسا کہا؟ کہا کہ صدیق و عمر نے جماعت صحابہ میں سب سے بڑھ کر نبی کی صحبت بھی پائی ہے، نبی کا ادب بھی کیا ہے، نبی کی خدمت بھی فرمائی ہے۔ تو آدمی جو عالم جو ولی اس کا مرید مقتدی جو سب سے زیادہ اس کی صحبت میں رہے گا، سب سے زیادہ اس کا ادب کرے گا، سب سے زیادہ اس کی خدمت کرے گا، وہ اتنا ہی اپنے امام کے جنت میں قریب تر ہوگا۔ جی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یاد رکھو تکبر غرور کوئی شے نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر، برادری کا، جوانی کا، دولت کا، گڈی کا، چھڈی کا، فلاں کا، چڑا کا، کسی کے دل میں بھی تکبر ہوگا، میرے نبی فرماتے جنت دور کی بات ہے، ایسا تکبر کرنے والا ذرہ کتنا سا ہوتا ہے دیکھا کبھی آپ نے؟ ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں تکبر ہوگا، جنت کی خوشبو سے معروم رہے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ تکبر کو مٹائیے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے۔ دوسری بات کہ آپ دیکھیے کہ ایک عام بندہ مومن کو ولی کے قرب میں اتنا کمال ملتا ہے، وہ جو 100 کا قاتل تھا 99 قتل اس نے کیے، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔